अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर साग सुमर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल का प्रोग्राम सवालात आपके। मतलब नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी हमने अपने प्रोग्राम में मेहमानों को दावत दी है और आज के जो हमारे मेहमान हैं आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उमैर इसाक़ क़ादरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, अल्लामा साहब को हम अपने प्रोग्राम में हर हफ्ते मेहमान के तौर पर हम उसको दावत देते हैं और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम में हर हफ्ते आते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो उन्वान है वो भी यही है, सवालात आपके। जो आपके शरई सवालात होते हैं वो हम अल्लामा साहब से करते हैं और उसके जवाब तलब करते हैं उनसे। तो आज के जो हमारे दूसरे मेहमान हैं मैं उनका तारुफ आपसे करवाता हूँ। आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं जो नाज़ख्वान हैं सोहेल अहमद क़ादरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदगी से आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अपने प्रोग्राम में एक सवाल को शामिल करते हैं। सवाल जिसने किया है उस दोस्त का नाम है शहबाज अहमद रिंद फ्राम जैकबाबाद। उसने एक सवाल मैसेज के ज़रिए सवाल पूछा है कि मुझे ये बताएं कि नमाज के कितने फ़राइज़ होते हैं और कौन कौन से। तो ये सवाल हम अल्लामा साहब से करेंगे और उसका जवाब हम अल्लामा साहब से लेंगे। तो जी माशाल्लाह, ये भी बहुत ही अहम सवाल है, बल्कि हर एक को इस सवाल का जो जवाब है याद रखना ज़रूरी है। यानी नमाज के फ़राइज़ हर एक को अज़बर यानी ज़ुबान याद होनी चाहिए। तो पहला फ़र्ज़ नमाज के अंदर जब हम नमाज शुरू करते हैं हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहते हैं। तो ये पहला फ़र्ज़ है, यानी अल्लाहु अकबर। लफ्ज़ अल्लाहु अकबर इसको कहते हैं तकबीर तहरीमा, यानी अल्लाहु अकबर नमाज का पहला फ़र्ज़ है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हाथ उठाकर हम बांधते हैं यानी फिर खड़े हो जाते हैं, इसको कहते हैं क़याम। तो ये नमाज का दूसरा फ़र्ज़ होता है क़याम। नमाज का दूसरा फ़र्ज़ क़याम है। फिर हम कुछ न कुछ कुरान पाक पढ़ते हैं, तो ये नमाज का तीसरा फ़र्ज़ होता है। कुरान पाक की किरात करना नमाज का तीसरा फ़र्ज़। जब हमारी किरात मुकम्मल हो जाती है तो फिर हम रुकू करते हैं। तो ये रुकू करना नमाज का चौथा फ़र्ज़ हुआ, यानी बंदा इतना झुके कि उसके हाथ घुटनों तक आ जाएं, तो ये रुकू की कम अज़ कम यानी अदना दर्जा है रुकू का। बहरहाल तो रुकू करना नमाज में ये फ़र्ज़ है। और इसके बाद जब रुकू हम मुकम्मल करते हैं, कोमा करते हैं, फिर सजदे में जाते हैं, यानी पांचवा फ़र्ज़ जो है ये सुजूद, 2 सजदे करना, दोनों सजदे ये भी फ़राइज़ में शामिल है। यानी छठा फ़र्ज़, पांचवा फ़र्ज़ ये सुजूद सजदे करना। और छठा फ़र्ज़ क़ादाए अखीरा, यानी जब हम जो भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, अगर 2 रकात वाली नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उसकी जब दूसरी रकात मुकम्मल करके हम बैठते हैं तो इसको क़ादाए अखीरा कहते हैं। और अगर 4 रकात वाली नमाज है तो इसकी जो चौथी रकात होगी ये क़ादाए अखीरा है, ये फ़र्ज़ है। अगर 3 रकात वाली नमाज है तो इसकी जो तीसरी रकात होगी हम मुकम्मल करके बैठेंगे तो इस बैठने को क़ादाए अखीरा कहा जाता है और ये फ़र्ज़ है। यानी छठा फ़र्ज़ क़ादाए अखीरा है। और 7वां फ़र्ज़ खुरूज बिसुन्ही, यानी नमाज से बाहर होना, जिसे उर्फ़ आम में सलाम फेरना, यानी हम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह ये कहते हैं कि ये नमाज से बाहर निकलना, ये नमाज का 7वां फ़र्ज़ है। सलाम के साथ निकले, ये सुन्नत का तरीका है। जो असल फ़र्ज़ है किसी भी तरीके से नमाज से बाहर हो जाना। बाकी इसके अंदर जो तरीका है वो यही है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, ये नमाज का 7वां फ़र्ज़ है।
माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मुतनाज़रीन, जवाब आपने सुना, अल्लामा साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में शहबाज अहमद रिंद का सवाल का जवाब दिया। और अब प्रोग्राम में एक नात को शामिल करेंगे। हमारे आज के जो मेहमान हैं सोहेल अहमद कादरी, हम उसको गुजारिश करेंगे कि वो हमें नात सुनाए। जी। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। रहेगा यूं ही उनका चार चार रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चार चार रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। ओ तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, अजब मुनकिर खाने और गुर्राने वाले, अजब मुनकिर खाने और गुर्राने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में न आना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में न आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले,
چاندرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، یہ ہمارے مہمان تھے سہیل احمد قادری، اور آپ نے نعت سنی، بہت خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز تھا نعت کا۔ تو ابھی پروگرام میں ایک اور سوال کو شامل کریں گے، وہ ہمیں کراچی سے ظفر احمد کھوسو نے پوچھا ہے اور اس نے وائس میسیج کیا ہے، اس کا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر مجھے پاک ہونے کے لیے غسل کا پورا طریقہ بتائیے گا۔ تو علامہ صاحب، میرے خیال میں جو سوال کا جو آواز تھا وہ تھوڑا کم تھا، تو میں سوال اس کا دہراتا ہوں۔ اس نے سوال جو پوچھا ہے، سوال یہ پوچھا ہے کہ علامہ صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ پاک ہونے کے لیے غسل کا پورا طریقہ کار بتائیں، یعنی پاک ہونے کا جو پورا طریقہ ہے وہ ہمیں بتائیں جی۔ ماشاءاللہ، اس کی بھی دور حاضرہ میں اشد ضرورت ہے۔ بہت ہی عام سوال پوچھا گیا ہے، اور ایسے سوال پوچھنے چاہیے۔ شریعت کا جو بھی سوال ہو وہ ضرور پوچھنے چاہیے۔ شریعت میں کوئی شرم نہ ہو، کیونکہ شریعت میں اگر شرمندگی کریں گے، شرم کریں گے تو پھر جنت سے رہ جائیں گے۔ بہرحال تو یہ غسل کا طریقہ پوچھا گیا، یعنی اگر کسی بندے پر غسل فرض ہو گیا، یعنی احتلام ہو گیا یا کسی اور وجہ سے حقوق زوجیت ادا کرنے کی وجہ سے غسل فرض ہو گیا، یا عورت ہے اور عورت پر حیض کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے، جیسے عورت کو ماہواری آتی ہے، ماہواری جیسے ختم ہو جاتی ہے تو عورت کو اب پاک ہونا ہوتا ہے، یعنی غسل کرنا ہوتا ہے، یا نفاس ہے تو جیسے عورت بچہ پیدا ہوا عورت کو، اس کے بعد رحم سے خون آتا ہے، تو یہ بھی ناپاکی کی ایک صورت ہے۔ اس ناپاکی سے جب یہ ناپاکی ختم ہو جائے گی خون، تو اب عورت کو پاک ہونا ہوتا ہے۔ تو سب کا غسل کرنے کا طریقہ ایک ہی، باقی احتیاطیں مرد اور عورت کے غسل میں کچھ کم و پیش احتیاطی ہو سکتی ہیں۔ غسل کا طریقہ یہی ہے۔ سر فہرست یہ یاد رکھیں کہ غسل میں جو ہیں 3 فرض ہوتے ہیں، یہ کسی بھی صورت میں اگر مکمل ہو جائیں تو غسل ہو جائے گا۔ یعنی پہلا فرض ہوتا ہے منہ میں پانی ڈال کر غرارے کرنا، یعنی اتنا منہ میں پانی ڈالیں جو پھر پھیلائیں، منہ میں اندر پانی کو لے کر اندر اتنا پانی ہو، ہلائیں کہ منہ کے ہر حصے میں پہنچ جائے، غرارہ کریں جہاں تک ممکن ہو۔ میرا ناقص مشورہ یہ، اگر پانی پینے کے قابل ہو تو 1 قطرہ پی بھی لیں، تو ساری جو شک و شبہات کے وہم پیدا ہو سکتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ بہرحال پہلا فرض کیا ہوتا ہے غسل میں؟ یہ منہ میں پانی ڈال کر سارے حصے کو گیلا کرنا، منہ کے سارے حصے تک پانی پہنچانا، یعنی کلی کرنا غراروں کے ساتھ، یہ پہلا فرض۔ اور دوسرا فرض ہے ناک کی جو نرم ہڈی ہے، یہ نرم ہڈی جہاں تک ناک کی ہڈی ہلتی ہے، یہ نرم ہڈی ہوتی ہے، یہاں تک جو ہے پانی کا پہنچانا، پانی چڑھانا، اور ادر کوئی گندگی ہے تو اس کو پہلے صاف کر دینا، یہ جو ہے غسل کا دوسرا فرض ہے، یعنی کوئی بھی غلاظت اندر نہ ہو۔ اور تیسرا فرض یہ ہوتا ہے کہ پورے جسم پر، یعنی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، سارے حتیٰ کہ تلوؤں تک سارے جسم کو دھو لینا، یعنی سارے جسم پر پانی بہا لینا، یہ تیسرا فرض ہے۔ اگر یہ 3 فرض کسی بھی طریقے سے پورے ہو گئے تو انسان پاک ہو جاتا ہے، یعنی غرارے کر لیے، ناک میں پانی ڈال دیا
اور اس کے بعد سارے جسم کو گیلا کر دیا، یعنی سارے جسم پر پاک پانی بہا دیا تو یہ پاک ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہوتا ہے سنت طریقہ۔ سنت طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم ہاتھ دھو لیں، ہاتھ دھونے کے بعد جو ہماری شرم گاہیں ہیں ان کو دھو لیں۔ اگر آس پاس کوئی نجاست ہے، جسم پر کوئی نجاست لگی ہوئی، اس کو بھی دھو لیں۔ نجاست کو دور کر لیا تو پھر ہم کیا کریں، ہاتھ دھو لیں۔ ہاتھ دھونے کے بعد جس طرح نماز کا وضو کیا جاتا ہے اس طرح وضو کیے، یعنی ہاتھ دھو لیے۔ پھر ہم نے کلی کرنی ہے، یعنی غرارے کرنے ہیں، منہ میں پانی ڈالنا ہے، اس طرح پھیلانا ہے کہ دانتوں میں اگر کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے اس کو بھی نکال دے، سارے اوپر نیچے ہر منہ کے ہر حصے میں پانی پہنچ جائے۔ تین مرتبہ کلی کرنی ہے۔ پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ اگر ناک کے اندر کوئی گندگی ہے تو پہلے اس کو صاف کریں، پھر ناک میں پانی چڑھائیں۔ اگر پانی چڑھایا ہم نے اور وہ گندگی وہیں موجود ہوئی اور اس کی وجہ سے ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچ سکا یا اس کے نیچے والا حصہ خشک رہ گیا تو پھر غسل نہیں ہوگا، طہارت یعنی پاکی صحیح حاصل نہیں ہوگی۔ تو دوسرا فرض بھی ہے، دوسرے نمبر پر ہمیں ناک میں پانی چڑھانا ہے صحیح طریقے کے ساتھ۔ نرم ہڈی تک چڑھانا فرض ہوتا ہے، احتیاطاً اگر اوپر چڑھائیں جو دماغ تک نہ پہنچے، اس کا خیال رکھا جائے۔ اگر دماغ تک پہنچ جائے پانی تو یہ اس کو فقہاء کرام نے مکروہ لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم چہرہ دھوئیں، سنت کے مطابق جیسے چہرہ دھوتے ہیں، اس کے بعد بازو دھوئیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کیا کریں، ہم پہلے کیا کریں، دائیں کندھے پر پانی بہائیں، پھر بائیں کندھے پر 3 مرتبہ یعنی ساروں پر 3 مرتبہ پانی بہاتے ہیں۔ پھر جو ہے نا سر سے پانی شروع کریں، پانی بہاتے ہوئے آئیں اور پیروں تک، پاؤں تک دھو لیں۔ اگر بندہ کھڑے ہو کر شاور سے غسل کر رہا تھا تو جب ہم نے ہاتھ دھو لیے تھے تو اسی وقت پاؤں بھی دھو لے۔ اگر بیٹھ کر غسل کر رہا تھا تو فقہاء کرام نے لکھا ہے تو اب یہ پیر جو ہے نا آخر میں دھوئے۔ بہرحال اگر پہلے دھوئے یا بعد میں دھوئے، دونوں طریقوں میں سنت پر عمل ہو جائے گا۔ سر سے لے کر پانی بہانا ہے، اس طرح سر پر آ جائے، پھر کندھوں پر آ جائے، پھر پشت پر بھی پانی جائے، پھر سامنے سینے پر، پیٹ پر پانی بہاتے ہوئے، دونوں رانوں پر پانی بہاتے ہوئے دونوں پاؤں تک پانی آ جائے، یہ دونوں سارے جسم پر اس طرح 3 مرتبہ پانی بہانا ہے۔ یہ غسل کا سنت طریقہ ہے۔ اس میں احتیاطیں یہ رکھیں، مرد و عورت دونوں یہ احتیاطیں رکھیں کہ جو ہمارے بالخصوص اگر بیٹھ کر غسل کر رہے ہیں تو جو جوائنٹس ہوتے ہیں، بالخصوص جو ہمارے بغل ہوتے ہیں، یہاں پانی صحیح پہنچ جائے، اور جو یہ ہمارے جوائنٹس ہوتے ہیں کونیوں کی جگہ پر جو جوائنٹس ہوتے ہیں، یہاں پر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور جو ہمارے مرد عورت دونوں کے پستان ہوتے ہیں اس کے نیچے، اور جو عورتیں ہوتی ہیں جس کی ڈھلتی پستان ہوتی ہیں وہ اپنے پستانوں کے نیچے بھی احتیاطاً پانی پہنچائیں گی، ہو سکے تو اس کو اوپر نیچے کر کے صحیح طریقے کے ساتھ پانی پہنچائیں، اور یہ جو گلا ہوتا ہے اس کی جگہ صحیح طریقے سے پانی پہنچ جائے، اور اس کے علاوہ جو گھٹنے ہوتے ہیں گھٹنوں کے درمیان صحیح پانی پہنچ جائے۔ اسی طرح جو کسی کے پاؤں کی انگلیاں بہت سخت ہوتی ہیں، یعنی جو ان کے درمیان گیپ نہیں ہوتا، اسپیس نہیں ہوتا، تو پانی کم پہنچنے کا یا نہ پہنچنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، تو ان کو اس جگہ بھی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ، تو سنت کی غسل کے بعد جو جوائنٹس ہیں یا جن کے اعضاء ہیں جہاں پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہو تو وہاں بندہ خیال کرے۔ اگر کوئی بھی جگہ
ایک بال کے برابر خشک رہ گئی، جس کا دھونا وہ غسل میں فرض تھا اور وہ خشک رہ گیا تو پھر غسل نہیں ہوگا۔ تو احتیاط کے ساتھ اسی طرح غسل کریں گے تو بندہ پاک ہو جائے گا، چاہے حقوق زوجیت کی وجہ سے غسل فرض ہو گیا، احتلام کی وجہ سے مرد و عورت پر غسل فرض ہو گیا، یا حیض و نفاس کے بعد عورت کو غسل کر کے پاک ہونا ہے، سب کا یہی طریقہ ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز، بہت ہی ڈیٹیل سے علامہ صاحب نے اس سوال کا جواب دیا، اور ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ جو سوال ہے وہ سمجھ آیا ہوگا، اور جس بھائی نے یہ سوال پوچھا تھا ظفر احمد کھوسو فرام کراچی، تو آپ کو بھی یہ سوال باقاعدگی سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو محترم ناظرین، پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے، ہم آپ سے اجازت لیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر آپ کو کوئی سوال ہو، شرعی سوال پوچھ رہا ہو ہم سے، علامہ صاحب سے کوئی سوال پوچھ رہا ہو، تو ہمارا نمبر جو ہے اسکرین پر آ رہا ہے، آپ ہمیں سوال پوچھ سکتے ہیں ہم سے، ہم اس کا جواب جو ہے علامہ صاحب سے لیں گے۔ اور اس کے علاوہ کوئی اگر نعت خوان کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں یا کسی نعت کی فرمائش کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ ہمیں اس پروگرام میں کر سکتے ہیں۔ نمبر آپ کا نمبر جو ہمارا ہے وہ اسکرین پر آ رہا ہے، آپ ہمیں میسیج کے ذریعے یا وائس میسیج کے ذریعے اپنی فرمائش کر سکتے ہیں۔ تو اب اگلے پروگرام تک اپنے میزبان صابر ساکھ سومے کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔